ایک کربلا بڑی تھی، اس کے بعد ہزاروں کربلائیں قائم ہوئی ہیں، اور تب جا کر اسلام کا سورج چمکا ہے۔ وہ نہ کسی بادل میں چھپتا ہے، نہ اس پہ رات آتی ہے، نہ اس پہ شام ہوتی ہے، نہ اس پہ کوئی دن ہوتا ہے کہ اب چڑھا اور اب ڈوبا۔ وہ چڑھتا ہی چڑھتا ہے، وہ ڈوبتا ہی نہیں، وہ غروب ہی نہیں، کہ اس کے پیچھے کربلاؤں کی ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے۔ تو انہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر ساری حکمرانوں کو، سارے سیاستدانوں کو، سارے تاجروں کو، بادشاہوں کو، امیروں کو، غریبوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرنے میں جان کی بازی ہار جانا بھی جیت ہے۔ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ کسی نے کہا تھا جیت گئے تو مزے کی بات ہے، لیکن ہار گئے تو بھی ہم جیتے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، ہم نے اللہ کو پا لیا ہے۔ تو انہیں اللہ کو پا لیا، اپنے جان کے نذرانے پیش کر کے اللہ کو پا لیا۔ جو ایسے شہزادے ہوں، اب گلی میں کھیل رہے تھے حضرت حسین اور اللہ کے نبی کا گزر ہوا، تو بچے اور حسین کھیل رہے تھے، تو آپ حضرت حسین کے پیچھے آپ نے دوڑ لگائی کہ پکڑو اس کو، پکڑو۔ تو حسین آگے آگے بھاگے، فجعل الصبی یلعب ہا ہونا و ہا ہونا۔ تو حسین کبھی بھاگ کے ادھر ہوتے تو اللہ کے نبی آگے ہو جاتے، وہ بھاگ کے ادھر ہوتے، اللہ کے نبی آگے ہو جاتے۔ اس طرح بچے سے کھیل رہے تھے گلی کے اندر، مدینے کی گلی میں حضرت حسین سے یہ کھیل ہو رہا تھا، اور عرش والا بھی دیکھ رہا تھا اور صحابہ بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے جا کر حسین کو پکڑا اور چوم اور کہا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جو اتنے بڑے درجات کا مالک ہو وہ ذبح کر دیا جائے اور یزید تخت پہ بیٹھا ہو، یہ اپنی سرداریوں پہ خوش بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے سردار ہیں۔ تو موت پہ پتہ چلے گا کہ سردار کون ہے اور کمی کون ہے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ میری ملاقات کو آ رہا ہے، دروازے پہ پہرا دو کوئی میرے اندر نہ آئے۔ تھوڑی دیر میں کہیں سے حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، ان کی نظر پڑی کہ اللہ کے نبی اندر ہیں، وہ اندر جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے روکا، حضرت حسین نے چھلانگ لگائی اور اندر۔ تھوڑی دیر گزری تو اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ تو حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں کہ کیا مسئلہ بنا، کیوں اتنا زور سے رو رہے ہیں۔ اندر گئے تو دیکھا تو حسین کو سینے سے ایسے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے رو رہے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ مجھے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کر دے گی، ذبح کر دے۔ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یہ واقعہ نہ ہو، دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میری اولاد کے ساتھ ایسا نہ ہو، ہونے دو تاکہ گھوٹکی والے خبردار رہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا کیا جا سکتا ہے، اللہ پر ہر شے کو قربان کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اہل البیت کا پاکیزہ خون ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا درد کی وجہ سے، لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ تمہارے سر نہیں کٹیں گے، تمہاری اولاد کے سر نیزوں پہ نہیں چڑھیں گے، وہ اہل البیت تھے، وہ آل رسول تھے۔ ان بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں، بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، تم سوچو تو صحیح۔ میرے بیٹے کا ہارٹ ٹوٹ گیا تو وہ زور زور سے رونے لگا، تو مجھ سے وہ نہ دیکھا گیا، میں کمرے میں چھوڑ کے باہر نکل گیا، تو مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا اور میں باہر نکل گیا، میں اس کو دیکھ نہیں سکا، صرف ہاتھ ٹوٹا تھا اور اس کے درد میں وہ رو رہا تھا اور مجھ سے وہ نہیں دیکھا گیا۔ حسین کے آگے تو یہ گردن گئی، وہ گردن گئی، وہ دھڑ کٹا، وہ بازو کٹا، ہائے ہائے ہائے۔ حضرت قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے قاسم سب سے خوبصورت تھے اہل البیت کے، 16 شہزادے شہید ہوئے، 16۔ پہلے جان نثار مرتے رہے،
جب سارے ختم ہو گئے جان نثار تو پیچھے صرف گھر باقی رہ گیا، اہل البیت۔ تو بیٹے علی نے کہا ابا میں تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے مرنے دے۔ پہلے مجھے مرنے دے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر گھاٹی پار کرنا سستا سودا ہے۔ کہ جا بیٹا تجھے اللہ کے سپرد، جا جا مل جا اپنے باپ دادا سے، جا اپنے دادا سے مل، اپنے نانا سے مل۔ تو وہ آگے بڑھے گا، میں ہوں حسین کا بیٹا علی، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ اکیلے اکیلے آؤ ظالموں، کٹھے مل کے وار کرتے ہو۔ انہیں بھی پتا تھا اکیلے اکیلے آئے تو سارے مریں گے، تو چاروں طرف سے جو تلواروں کا می برسا ہے، تو آنکھوں کے سامنے بیٹا جان دے گیا۔ پھر بھتیجے قاسم آگے بڑھے، یہ سب سے خوبصورت تھی، تو ان کا بازو جو ایک وار ان کا بازو کٹ گیا کہ یا عمّا، ہائے چچا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا آگے بڑھایا، لیکن دیواریں تھی لوہے کی، پہنچتے پہنچتے ان کا کام ہو گیا تھا، اور وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ موت کی تکلیف نہیں ہوتی شہید کو، لیکن جسم تو تڑپتا ہے، تو جسم تڑپ رہا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہوئے، کہا میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول خود تیرا وکیل بن کر آئے گا، تیرا دعویٰ دائر کرنے والا بن کے آئے گا۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا کندھے پر اور آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ لٹا دیا۔ ایک ایک کر کے لاشیں اپنے بچوں کی ایسے لگا رہے تھے، ایسے لگا رہے تھے، ایسے لگا رہے تھے۔ اللہ، یہ جھوٹ نہیں چھوڑتے، یہ ظلم نہیں چھوڑتے، یہ ریڑھی والا نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ سرداروں کو تو سرداری نے اللہ سے غافل کیا، غریب کو کس چیز نے اللہ سے غافل کر دیا ہے کہ ریڑھی پہ گانے سن رہا ہے، قرآن نہیں سن رہا، نماز پڑھنے نہیں جا رہا۔ پھر تقدیر بھی عجب ہے، کوئی مقام باقی تھا جس کو بھی طے کروانا تھا، کہنے لگے میرے چھوٹے بیٹے کو لاؤ، میں اس کو پیار کر لوں اور پھر اللہ کے حاضر ہو جاؤ۔ عبداللہ 2 سال کا بچہ، اس کو پتہ نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میرے باپ پہ کیا بیت رہی ہے، تو اس کو گلے لگایا، پیار کیا۔ کیا منظر تھا۔ پھر اس کو یہاں بٹھا لیا اور چولی میں بٹھا لی، تو اس کو ایسے دیکھ رہے تھے الوداعی نظروں سے کہ ابن الموقع دیکھ، کوفی لشکر میں سپاہی تھا، اس نے تیر مارا، ایسا ظالم کہ معصوم بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ تیر جو مارا اللہ کی تقدیر ہے، وہ خطا بھی نہیں گیا، وہ سیدھا گلے میں جا کے لگا یہاں، اب بچے کی چیخ بھی نہ نکل سکی، ایسے خون ابلا، تو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کر دیا ایسے کہ یا اللہ تو اگر راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں۔ بھائیو اپنی تاریخ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں پتہ چلے کہ میں آیا کیوں ہوں، تمہیں پتہ چلے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، تمہیں پتہ چلے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں۔ اللہ آسمان والے کو راضی کر لو، اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو۔ یہی زندگی کی معراج ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو۔ اللہ سے ملانے کا سبب اور ذریعہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پاک زندگی سیکھو۔ ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح سرداروں کے لیے بھی ہے، مالداروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے،
مردوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے ایک حبیب بنایا، اس سے عشق کیا، پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا، جس کی بکریوں کے نام تک کتاب میں لکھوا دیے ہوں، اس سے کیا میرے اللہ کو پیار ہوگا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا۔ میرے نبی کی کہا 9 بکریاں، ایک بکرا۔ ام ایمن ان کو چراتی تھی، اور شام کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں اس کا دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو عجوہ اور سقیہ اور زمزم اور برکہ اور ورثہ اور اطلال اور اطراف اور قمرا اور غیثا، یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ میرے نبی کے گھر پہنچایا جاتا تھا۔ اس میں آپ کی بکری قمرا، وہ آپ کی زندگی میں ہی مر گئی تھی، تو پھر 8 رہ گئی تھیں۔ یہ اس آسمان والے پہ قربان جاؤں، اس سے جو عشق کیا تو اس کی بکریوں کے نام بھی قیامت تک کے لیے زندہ کر دی۔ 2 اونٹ تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک عزبا، ایک شہبا، ایک جدعا، ایک قصوا۔ 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور۔ 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ بتاؤ بھائی، یہ عشق کی بات ہے کہ 1432 سال 1432 ہجری ہے اور تم اپنے نبی کے خچر کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کی بکریوں کے نام سن رہے ہو، اپنے نبی کے گھوڑوں اونٹوں کے نام سن رہے ہو۔ گھوڑے بھی تھے، تراز، لزاز، لحیف، صحیف، ورد، یعصوب، یعبوب، مرتجل، مرتجز، ثقب، صبحہ، یہ آپ کے گھوڑے تھے، مختلف اوقات میں آپ کے پاس رہے جن پر آپ نے سواری فرمائی۔ تو آپ نے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر مالداروں کو راستہ دے دیا اچھی سواری رکھنے کا، اونٹ اور خچر پہ سوار ہو کر متوسط طبقے کو راستہ دے دیا درمیانے درجے کی سواری رکھنے کا، گدھے پہ سوار ہو کر اپنی غریب امت کو راستہ دے دیا سائیکل موٹر سائیکل رکھنے کا، پیدل چل کے اپنے غریبوں کو راستہ دے دیا پیدل چلنے کا۔ سارے ہی کام کر کے امیروں، غریبوں، مالداروں، بادشاہوں کے لیے راہیں ہموار کر کے گیا اور کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوری زندگی میرے نبی کی محفوظ ہے۔ واسع الجبین، ماتھا کھلا تھا، عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، شدید السواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے، رجل الشعر، نیم گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے نہ ایسے مڑے ہوئے، ایسے پانی کی لہروں کی طرح آپ کے بال